آپ نے دیکھا جس طرح سے عمر صاحب نے باہر آ کے ہمارے ساتھ بات کیے بغیر، ہم کو اعتماد میں لیے بغیر، جس طرح انہیں، اور فیصلہ بھی آپ سب نے دیکھا کیسے سنایا کہ پی ڈی پی کا وجود ہی نہیں ہے، پی ڈی پی سچویشن میں نہیں ہے، محبوبہ مفتی چوتھے نمبر پہ آئی. تو اس سے کیا ہوا کہ جو میرا ورکر ہے، آپ کا معلوم ہے پچھلے 5 سال سے بی جے پی نے میری پارٹی ساری توڑ کے رکھ دی، بڑے بڑے سارے لیڈر نکال. اب میرے ساتھ کون ہے؟ میرا ورکر، جو بیچارہ پھاکا رہ کے جیب سے پیسہ خرچ کر کے میرے جلسے جلوس میٹنگز میں آتا ہے. تو اس کو بہت دھچکا لگا جب اس نے عمر صاحب کے وہ الفاظ سنے، تو وہ دل برداشتہ ہو گیا، اس کو بہت تکلیف، اس کا دل ٹوٹ گیا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک پی ڈی پی جس کی 28 سیٹیں کچھ سالوں کے اندر، جس نے نیشنل کانفرنس کو 2 بار پاور سے باہر کر دیا، آج وہ کہتے ہیں ان کا وجود ہی نہیں ہے. میرے خیال میں اس وقت جو لہجہ تھا عمر صاحب کا، وہ بہت سخت تھا، اور اس سے میرا ورکر جو ہے بہت ہی زیادہ مایوس ہو گیا اور تکلیف بھی ہوئی. تو آج میں کس منہ سے جا کے ورکر کو بولوں گی کہ عمر صاحب کہتے ہیں جی پی ڈی پی کو کینڈیڈیٹ نہیں اٹھانا چاہیے، ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. تو یہ کیا یہ آسان ہے؟ جب آسان تھا تب تو ان لوگوں نے کیا نہیں، جب ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا تب تو کیا نہیں. اور جب آپ گھر میں کسی کو بڑا بناتے ہو، مالک بناتے ہو، جج بناتے ہو، تو جج کا فرض بنتا ہے وہ ذاتی جو مفادات سے اوپر اٹھ کے فیصلہ کرے اور انصاف کا فیصلہ کرے. تو مجھے لگتا ہے مجھے آج آپ کے ساتھ یہ بات اس لیے بھی کرنی پڑی کیونکہ ہر طرح سے میرے ورکر فون کر رہے ہیں، بہت مطلب وہ مایوس ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے تو ہماری اتنی بے عزتی کی ہے تو ہم کیا لڑ نہیں رہے ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات ہو جائے. پی ڈی پی کیا ان کو خوشی دینے جا رہی ہے، وہاں سے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے؟ دیکھیے پی ڈی پی تو انہوں نے تو ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رکھا. عمر صاحب نے جس طریقے سے، اور فاروق صاحب کو جو میں نے اعتماد دیا تھا، جو میں نے ان کی عزت افزائی کی تھی، یہ سوچ کے بڑے ہیں، سینئر ہیں، یہ اپنی پارٹی مفادات سے اوپر اٹھ کے سوچیں گے. میں تو کبھی سوچتی ہوں اگر مفتی صاحب یہاں پر ہوتے، ان کا تو ایٹیٹیوڈ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا. وہ شاید یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی سیٹ نہیں لڑیں گے، آپ ہی تینوں لڑو، اگر اس سے جموں کشمیر کی آواز پارلیمنٹ تک پہنچ جاتی. مگر مجھے افسوس ہے کہ میں نے تو کہہ دیا، میں نے تو اپنا فرض نبھایا، مگر جو انہوں نے کیا، اور اس کے اوپر سے جو عمر صاحب کی بعد میں پریس کانفرنس تھی، وہ بہت انفارچونیٹ تھی، وہ بہت دل کو خراب کرنے والی تھی کہ پی ڈی پی کون ہے، ان کا وجود کہاں ہے، یہ کیا ہے. تو اس سے تو انہوں نے ہمیں بہت دور دھکیل دیا، ہمیں تیسرے چوتھے 5ویں نمبر پہ بھی نہیں مانا، اور یہ کہا کہ ہم اسمبلی الیکشن میں سوچیں گے کہ ان کا بیہیویئر کیسا ہوگا، ان کا کنڈکٹ کیسا ہوگا. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادتی تھی، خاص کر میرے ورکر کے ساتھ جو بہت مصیبت میں میرے ساتھ اس وقت چل رہا ہے، جبکہ ساری ایجنسیز کا دباؤ، ہر مشکل اس کو سہنی پڑ رہی ہے، اور میرے پیچھے وہ چٹان کی طرح کھڑا ہے. تو اس کے لیے یہ بے عزتی میری نہیں تھی، بلکہ میرے ورکر کی بے عزتی کی اس وقت عمر صاحب نے، وہ سب کچھ کہہ کے. تو اس لیے یہ اب مجھے بتائیے کون سا راستہ میرے پاس ہے، میں کس طرح اپنے ورکر کو کہوں آج آپ جی پیچھے رہو، کیونکہ نیشنل کانفرنس چاہتی ہے کہ بھائی ہم ان کو سپورٹ کریں، اور ہم ہیں کون؟ ہماری سپورٹ سے کیا ہوگا؟ عمر صاحب تو ہمیں کسی گنتی میں ہی نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں آپ کہیں بھی ہو ہی نہیں، تو ہم کس گنتی میں پی ڈی پی والے؟ تو ہم اپنے حساب سے، اپنی مفلسی کے حساب سے، اپنی غریبی کے حساب سے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے اور لوگوں پہ چھوڑیں گے لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں، لوگ کس آواز کو پارلیمنٹ میں پہنچانا چاہتے ہیں آج اس سچویشن میں. کچھ نہیں کہوں گا نا، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس میں. اگر 5 کی 5 سیٹوں پہ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ اتارنے کا اعلان کیا ہے تو ان کی مرضی ہے، میں کیسے روک سکتا ہوں ان کو. لیکن اب کشمیر کی 3 سیٹوں پہ ہم نے انہی کے فارمولا کے بنیاد پہ کینڈیڈیٹس کا اعلان کیا. آپ کو یاد ہوگا جب ڈی ڈی سی کے الیکشن ہوئے، ڈی ڈی سی کے الیکشنوں میں ہم نے پہلے ان سے کہا تھا کہ 2019 کے پارلیمنٹ الیکشن کے نتیجے جو ہیں اس کے بنیاد پہ کینڈیڈیٹس کا فیصلہ ہونا چاہیے. وہ اس وقت پی ڈی پی کو قابل قبول نہیں تھا. پی ڈی پی نے اس وقت ہم سے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے الیکشن کے بنیاد پہ نہیں، 2014 کے اسمبلی الیکشن کے نتیجوں کے بنیاد پہ جو ہے کینڈیڈیٹس کا فیصلہ ہونا چاہیے. فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو جہاں سے جیتا وہیں سے ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں اٹھائے جائیں گے، اور ہم اس پہ قائم رہے. تو اس بار بھی پارلیمنٹ الیکشن میں وہی فارمولا اختیار ہوا، جہاں سے ہم جیتے وہاں سے ہم نے کینڈیڈیٹس کا فیصلہ کیا تھا.
ये हमने उनसे ज़रूर कहा था कि पार्लियामेंट में क्योंकि गुंजाइश नहीं है, असेंबली के लिए हम गुंजाइश जो है वो रखना चाहते हैं। अब अगर महबूबा जी ने ये फैसला कर लिया है कि वो 5 की 5 सीटों पे जो है अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, तो शायद फिर वो असेंबली के लिए भी अब किसी तरह का अलायंस नहीं चाहती। अगर ऐसा ही है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, हमने तो दरवाज़ा खुला रखा था। अब अगर उन्होंने वो दरवाज़ा बंद किया है तो वो हमारा कसूर नहीं है।